السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اس ناول کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری ناول بہت پسند آئی ہوگی، تو چلیے جلدی سے کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب۔ تو ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہا جو اس کی اگلی بات سمجھ گئی تھی وہ بہن کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے وہ چادر اٹھائی اور صوفے پہ بیٹھی لڑکی کے سر پر ڈال دی، جیسے اس کا سارا چہرہ اس چادر نے ڈھانپ دیا ہو۔ آج اس کی شادی تھی، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن۔ عموماً شادی پہ دلہنیں سرخ جوڑا پہنتی ہیں، اس نے سفید چادر اوڑھی تھی جو اس کو اس کے محبوب نے تحفے میں دی تھی۔ آپ ہی مولوی صاحب آ جائیں، بہن باہر سے ایک بہن نے اندر آتے ہوئے کہا۔ جی ان کو بلا لو، آ جائیں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جیسے خدا کا شکر ادا کر رہا ہو، ان کی دی ہوئی کوئی نعمت پہ خود کو ان کے سپرد کر رہا ہو، اس کے بعد کسی چیز کی خواہش سے انکار کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ مجھے میری دنیا مل گئی ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ زرمینہ سواتی ولد ابراہیم خان سواتی، آپ کا نکاح سید وجدان حسین شاہ ولد عبد الرحمن شاہ کے ساتھ وکیل کی وکالت سے گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حضور اقدس کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے شہریت مطہریت کے مطابق حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج البگ طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ یہ تیسری بار تھی جو مولوی صاحب نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں آواز بلند اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سر کو ہلاتے ہوئے تیسری بار اس کو قبول کر رہی تھی۔ آج وہ سید وجدان حسین شاہ کو قبول نہیں کر رہی تھی، اپنی خوشیوں کو قبول کر رہی تھی، اپنے حصے کی پوری دنیا کو قبول کر رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف رخ موڑے آنکھیں بند کیے ایک ہی لفظ سن رہا تھا، وہ زرمینہ گل کے منہ سے قبول ہے سن رہا تھا۔ اس ایک لفظ کے ادا ہونے کے بعد بار بار اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس دوران ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرا تھا جب اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہوں۔ آنسو تو ہر رات اس کی آنکھوں سے نکلتے تھے، ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب وہ رات کو روئے بغیر سوئے۔ وہ ہر رات اس کو مانگ کے سوتا تھا۔ آج اس کی دعا سن لی گئی تھی، اس کی جھولی بھر دی گئی تھی۔ زرمینہ کے بعد مولوی صاحب نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، اس سے نکاح کی قبولیت مانگی تو اس نے تو عرصے پہلے اس کو قبول کر لیا تھا، اپنے دل میں، اپنی روح میں۔ آج وہ اس کی زندگی میں آنے کی قبولیت مانگ رہے تھے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کو قبول کر رہا تھا۔ اس کے 3 بار قبول ہے کہنے پہ کمرے سے باہر ایک شور کی آواز آئی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ آج کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ایک سواتی کا نکاح ایک سید سے ہوا ہے۔ آج سب محبت کے ملن پہ خوش تھے۔ وہاں کھڑا ہر شخص ایک دوسرے کو گلے سے لگا رہا تھا، مبارکباد دے رہا تھا۔ کمرے سے باہر سب ایسے گلے مل رہے تھے جیسے ان کی زندگی میں آج کوئی بڑا جشن آیا ہو، جس کو وہ اچھل اچھل کے منا رہے تھے۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا تھا، ان کو مبارکباد دینا چاہتا تھا۔ مبارک ہو مسز وجدان حسین شاہ۔ فضا اس کے قدموں میں بیٹھی، اس کا گھونگھٹ تھوڑا سا اوپر کیا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، نم آنکھوں سے اس کو دیکھ، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہیں کھڑی ہو جائے، اس کو اپنے دل سے لگا لے۔ تم کب آئیں؟ یہ اس کی زندگی کی دوسری بڑی خوشی تھی۔ فضا اس کے پاس تھی، اس کے نکاح میں شریک تھی۔ کب سے آئے ہوئے ہیں ہم، آپ کے دیدار کے منتظر باہر کھڑے تھے۔ فضا وہیں بیٹھے گھونگھٹ اٹھائے اس سے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ یہیں ہونا میرے پاس، فضا کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اب ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی، اس نے شرارتی سے انداز میں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دفع ہو جاؤ، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ ارے ارے مٹھائی کھائیں سب۔ مدثر ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری پکڑے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، سب کا منہ اپنے ہاتھ سے میٹھا کروا رہا تھا۔ ہانیہ آپ بھی لیں، ہانیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ اتنا معصوم نہ بنے آپ مدثر، میں بہت خوش ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ سر آپ کے لیے ہم نے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، آپ کو اور بھابھی کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ وہاں کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے خوشی سے آتے ہوئے کہا۔ کیا سرپرائز بچوں؟ پرنسپل صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھری مسکراہٹ سے پوچھا۔ سر وہ تو سر وجی کے لیے ہے، آپ کا وقت تو گزر چکا ہے۔
اس کی بات پہ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آج ہر کوئی مسکرا رہا تھا، ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ان دونوں کو لے جائیں نا؟ ڈاکٹر شاہ کو ان کے پلان کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ انہوں نے ان دونوں کا دوسرے کمرے میں جانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ کمرے میں پہلے لائے گیا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کمرے میں دلہن پہلے لائی جاتی ہے، مگر یہاں شادی وجدان شاہ اور زرمینہ گل کی تھی، یہاں دولہا پہلے لایا گیا تھا۔ یہ انوکھی شادی تھی جو اسپتال میں ہوئی تھی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ آرام سے چلو زرمینہ گل، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ فضا نے بازو سے پکڑتے ہوئے اس کو شرارت سے کہا۔ وہ ایک ایک قدم آگے آ رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی باغ میں آئی ہو۔ ہر طرف موتی کے پھولوں کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ سارا کمرہ موتی سے سفید ہوا تھا۔ فضا جانتی تھی کہ اسے موتی کے پھول اور ان کی خوشبو کتنی پسند ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ خوشبو اس کو مدہوش کر رہی ہو، اپنے سحر میں لے رہی ہو۔ فرش میں سرخ گلاب کی پتیاں ایسے پڑی تھیں جیسے وہاں فرش تھا ہی نہیں، پھول ہی پھول تھے۔ اچھا زرمینہ، ہم چلتے ہیں اب، فاطمہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تھوڑا آگے گئی جہاں وہ لیٹا تھا۔ بہنوں کے جاتے ہی اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا، جیسے اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو، کوئی حور ہو جو آسمان سے بس اس کے لیے ہی اتری ہو۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ واش روم گئی، وضو بنایا اور باہر نکلی۔ باہر آتے ہی اس نے جائے نماز بچھائی، اس پہ بیٹھی اور بیٹھے ہوئے ہی 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرنے لگی۔ اس نے پہلے سے سوچا تھا جب بھی وہ اس کا ہوگا، وہ دونوں شادی کی رات ایک ساتھ شکرانے کے نفل پڑھیں گے۔ اس نے ایک دفعہ شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر دوسری دفعہ نیت کی۔ اب کی بار وہ نیت سامنے لیٹے وجدان کی طرف سے تھی، جو مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ اس نے اس پر سے نظریں ہٹائی ہوں۔ اس نے آنکھوں سے محبت کا سفر نکاح تک طے کیا تھا۔ وہ محبوب سے آج اس کی بیوی بنی تھی۔ وہ جو ایک نظر اٹھا کے جس کو نہیں دیکھتا تھا، آج اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج سے پہلے اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہو۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ آج اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے میری منزل دینے پر شکریہ، مجھے میرے وجدان دینے پر شکریہ۔ نماز سے وہ مسکراتے ہوئے اٹھی، کمر پر ہاتھ رکھے وہ اس بیڈ پر آئی جہاں وہ لیٹا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی، ایسا سکون دیکھا تھا۔ وہ خوش تھا آج، بہت خوش۔ ملکہ دیکھو نا، آج میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اتنا قریب کہ ہوا کا گزر بھی درمیان سے نہ ہو۔ اس نے اس کے دل پر سر رکھا۔ مجھے یہ ساتھ چاہیے تھا خان صاحب، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ سے بڑا تحفہ بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ میری ساری خوشیاں آپ سے ہیں، فقط آپ سے۔ آپ مل گئے ہیں نا، مجھے سارا جہاں مل گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کو اپنی خوشی بتا رہی تھی۔ جو سکون اس کو اس وقت مل رہا تھا، اس سے پہلے ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا۔ ملکہ، پتہ ہے کیا سوچا تھا میں نے؟ ہماری شادی ہوئی تو میں تمہیں زیارت کروانے لے جاؤں گا۔ پتہ ہے کس کی زیارت؟ آقا کے گھر کی زیارت۔ میں وہاں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس نے مجھے پاکیزہ عورتوں میں سے ایک پاکیزہ عورت دی ہے۔ میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، تم میرے پاس ہوں گی۔ آقا کے سامنے تمہیں اپنے دل سے لگاؤں گا، ان سے وعدہ کروں گا جیسی محبت آپ نے اماں عائشہ جان سے کی ہے، میں ویسے ہی محبت اپنی زرمینہ گل سے کروں گا۔ مگر وہ خوشی خوشی اس کو بتا رہا تھا، پیار سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا کہ وہ اچانک چپ ہوا، جیسے اس کا یہ خواب اب خواب نہیں ہے۔ مگر کیا؟ اس نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ مگر کے آگے کیا جملہ بھی سننا چاہتی ہو۔ مگر اب ایسا کچھ ممکن بھی نہیں ہے، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دکھ سے، تکلیف سے کہا۔ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے ہم اسی مہینے وہاں چلیں گے، مجھے یقین ہے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے کہا۔ ملکہ، پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ ہماری پہلی بیٹی ہو جو بالکل تمہارے جیسی ہو،
معصوم، پاکیزہ، اس نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ لیکن ایک بات سن لیں، بچوں کے نام میں ہی رکھوں گی، اس نے ایک بار پھر اس کے دل پہ سر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ جی وجدان کی ملکہ، آپ ہی رکھنا، ویسے کیا نام رکھیں گی آپ؟ اس نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا دن تھا جب اس نے اس کے بال دیکھے تھے، اس کے چہرے پہ پڑتا خوبصورت ڈمپل دیکھا تھا۔ بیٹی کا نام نور العین رکھیں گے اور بیٹے کا احمد رکھیں گے۔ بس 2 ہی بچے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تو اور کتنے؟ وہ ہلکا سا اوپر ہوئی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کم از کم 10، اس نے مسکراتے ہوئے شرارتی سے انداز میں کہا۔ وہی 10 بچے؟ نہ موڑا، کوئی 10 بچے نہیں، اس نے مصنوعی سی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ جو میری ملکہ کہے گی وہی ہوگا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا ملکہ، بس وجدان سے کبھی دور نہ ہونا، اس کی آخری سانس تک اس کی شریک حیات رہنا، اس کی دنیا سے کبھی نہ جانا۔ اس نے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کو اپنے اور قریب کیا، اور کھڑکی سے باہر اس چاند کو دیکھنے لگا جو ان کے آنسوؤں سے لے کر ان کے ملن تک کا گواہ تھا۔ وہ چاند بہت خوش تھا، آج ان دونوں کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ محبت کی پاکیزہ مثال بننے کی مبارکباد، اس پاکیزہ محبت پہ ملن کی مبارکباد۔